گھنے جنگل میں آدھی رات کسی کو گھسیٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چاند آدھا تھا، بہت اندھیرا نہ تھا۔ اسی مصنوعی جنگلات میں ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھی خاتون ذکر الہی میں مشغول وہ بےحد بھیانک منظر دیکھ کر کرواس کار بے ساختہ اونچی آواز میں کرنے لگی تھی۔ کوئی ہیولا کسی جانور کو گھسیٹ کر لیے جا رہا تھا۔ وہ بہت دفعہ اس شخص کو دیکھ چکی تھی، لیکن آج یہ منظر انہیں کپ کپی طاری کر گیا۔ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہ تھا۔ وہ زور سے جانور کو کھینچتا، جلدی سے اسے کہیں پہنچا کر جانور کے گلے پر ہوئے زخم سے کپڑا کھولتے ہی منہ لگا چکا تھا۔ کافی دیر خون پینے کے بعد جب اطمینان ہوا کہ اب خون بہے گا نہیں، اسی کپڑے کو اس کے گلے پر باندھ کر اپنی قمیض کی پاکٹ سے سرخ رنگ کا پاؤڈر نکال کر خون کے ساتھ ملا کر جسم پر مسلنے لگا۔ ابھی اسے مٹی میں دبانا تھا اور کل آ کر اس کا باقی بچا خون اور گوشت کھانا تھا۔ کیڑے اس کے جسم کو اپنی خوراک نہ بنائیں، اسی لیے وہ سارے جسم پر مسلتا رہا۔ پھر اس نے مٹی میں دبا کر خود تھوڑے دور بنے مصنوعی کنویں سے خود کو بالکل بھگو کر وہاں سے کچھ فاصلے پر گھنے درختوں کے بیچ آ کر سار کرنے لگا۔ بہت عرصے سے وہ شیطان کو راضی کر رہا تھا اور بہت کچھ پایا تھا اس نے، لیکن اسے مزید جو کچھ چاہیے تھا اس کے لیے بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ شیطان نے اسے بہت نوازا تھا۔ اگر اب تک وہ اللہ کی مرضی کا انتظار کرتا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی تو ساری زندگی ہی گزر جاتی۔ کتنا رویا گڑ گڑایا تھا جب اس کے باپ کو بے گناہ قتل کر دیا گیا، کسی نے ساتھ نہ دیا، اور آج کل کون غریب اور سادہ لوگوں کا غم گسار بنتا ہے۔ محلے والے حقارت سے دیکھتے کیونکہ وہ غریب تھے۔ پھر اس کی بہن بہا گئی، کتنا رویا وہ رب کے سامنے، میری بہن کو ہدایت دے واسطے منتیں کی خدا کی، لیکن اس نے مدد نہ کی۔ اس کی بہن قسمیں کھاتی کہ نہیں وہ ایسا نہیں کرے گی، لیکن اس نے کیا۔ لوگ تھوکتے ماں اور بھائی اور باپ پر جو مر چکا تھا۔ ماں بیمار ہوئی، مر گئی، کچھ ہی عرصے بعد اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ کیسا ساتھ ہے؟ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن پھر کیوں نہیں اس نے مجھے دیا؟ وہ سوچنے بیٹھتا تو بہت کچھ ایسا تھا، کس کس عذاب سے گزرا، لیکن اب اسے سب کچھ مل رہا تھا جو سب چاہتا تھا۔ چلہ مکمل کر کے وہاں کے دوسرے رخ سے باہر جا رہا تھا۔ اچانک اسے درختوں کے بیچ آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونکا، تبھی جانور نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے سامنے کے پنجے کا وار اس کے منہ پر لگا اور گال کا گوشت ادھیڑ کے رکھ دیا۔ بہت طاقتور بھیڑیا تھا، قد کاٹ سے مضبوط تھا، لیکن اسی طرح کے جانور کا خون اور گوشت کھاتا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اپنی ٹانگوں میں اس کی ٹانگیں دبوچے پیچھے ہٹنے لگا۔ بھیڑیا خود کو آزاد کروانے کو مچل رہا تھا۔ اس کے حلق سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ کچھ دور پہنچ کر بھیڑیے کو نیچے اور خود اس کے اوپر گر گیا۔ اس کے دانت نوکیلے اور 1 انچ لمبے ہو گئے۔ یہ بھی شیطان کی عنایت تھی۔ بھیڑیے کی شاہ رگ کو منہ لگا کر خون پینے لگا۔ بھیڑیے کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئیں اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی کربناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ خود کو آزاد کروانے کو مچل رہا تھا، لیکن پھر اسے یقین ہو گیا یہ انسان مجھ سے بھی زیادہ حیوانیت اور درندگی رکھتا ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں دم توڑ گیا۔ بھیڑیے کا خون اس کی نسوں میں نشے اور سکون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ پھر وہاں سے نکلا اس کی کرولا باہر کھڑی تھی۔ کچھ دیر بھی بھیڑیے کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چھوٹی تنگ گلیاں، کیچڑ ہی کیچڑ، یہاں ہی گھر کیوں ہے ہمارا؟ کسی اچھی جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ نسا شرم کرو، اپنے گھر کی ناشکری بھی کوئی کرتا ہے؟ امی ناشکری نہیں، یہ سب کالج آتے جاتے کپڑے اور پاؤں پر کیچڑ ضرور لگتا ہے۔ میں بینک سے لون لوں گی اور یہ گھر سیل کر کے کسی اچھے محلے میں ضرور لیں گے۔ یہ تو مجھے نہیں پسند امی، زبیدہ بیگم انتہائی ناگواری سے دیکھ رہی تھیں۔ معلوم نہیں کہاں تمہاری تربیت میں کمی آئی، تمہاری یہ ناشکری بہت بری لگتی ہے مجھے نسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دایاں پاؤں گھر کے اندر رکھ کر زبیدہ بیگم داخل ہوئیں۔ نسا بسم اللہ بہنا اندر پیر رکھا اور کسی چھپے ہوئے شخص نے بھی اندر پیر رکھا۔ دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے نسا بسم اللہ پڑھ چکی تھی اور وہ چھپا ہوا شخص ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ نسا نے کنڈی لگائی۔ نسا تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ کنڈی بسم اللہ پڑھ کر لگایا کرو؟ نسا نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کر ٹھیک سے کنڈی لگا دی۔
اور باہر کھڑے شخص نے گھر کے دروازے کو کھول کر دیکھا، جسے وہ اب چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ زبیدہ بیگم صحن میں پڑے تخت پر تھیلے رکھ کر کچن کی طرف بڑھیں۔ بیٹا ناشکری نہیں کیا کرو، بہت سو سے اچھے حال میں ہیں ہم۔ اپنا گھر ہونا بہت نصیب کی بات ہوتی ہے۔ نسا ناک چڑھانے لگی۔ امی بہت سو سے گئے گزرے بھی ہیں ہم۔ وہ کچن سے کچھ سبزی بنانے کے لیے باؤل اور ٹوکری لائیں۔ تمہاری یہ ناشکری بہت بڑا نقصان کروائے گی تمہارا۔ زبیدہ بیگم کو